ہاں جی، اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے، صفحہ نمبر 3 ہے، پہلا پیراگراف ہے۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ قدرت نے مطلب اللہ تعالیٰ نے بے خبر کر دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس سینٹینس کو انڈر لائن کر لیجئے، یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کا سمپل مطلب جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے تو وہ ہے ہی صحیح کہ اہل مکہ نے وسلم کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا، لیکن ایک سے دوسری بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ ہے وطن کی محبت۔ یعنی اپنے وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی شامل ہے کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہوں، جس ملک میں رہتے ہوں، اس سے محبت کریں۔ اور محبت صرف زبانی کلامی نہیں ہے، محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قوانین ہیں ان کو فالو کریں، ان پر عمل درآمد کریں، اس کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں، وطن کی خدمت کریں۔ جب مختلف ہمیں جابز وغیرہ ملتی ہیں، ملازمت وغیرہ ملتی ہے، اس کو صحیح ایمانداری کے ساتھ انجام دیں، یہ وطن سے محبت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی بات طے ہو چکی تھی، قرارداد ہو چکی تھی، بات طے ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، جبل سور، ٹھیک ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل سور، سور کا پہاڑ، ٹھیک ہے، جبل سور، وہاں کہاں جا کے یعنی کہ نا پوشیدہ ہوئے، چھپ گئے، وہ غار سور میں۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ جو ہے وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسا گاہ خلائق ہے۔ بوسا گاہ یعنی کہ چومنے کی جگہ کو کہتے ہیں، خلائق مطلب لوگ، مخلوق کے لیے، لیکن یہاں پر ہم لکھیں گے کہ قابل احترام، آج بھی لوگوں کے لیے قابل احترام جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو ہیں وہ رات کو غار میں آ جاتے تھے اور سارا دن جو کفار مکہ مختلف مشورے وغیرہ کرتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، وہ آ کے بتاتے تھے کہ قریش جو ہے ان کی یہ پلاننگ ہے، وہ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، ٹھیک ہے، یہ چھ کے اوپر زبر ہے، چرا کر لاتا یعنی بکریاں چرانا، گھاس وغیرہ کھلانا، گریزنگ جسے آپ کہتے ہیں۔ اور آپ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے، ٹھیک ہے، 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ یعنی اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ہمراہ 3 دن غار سور میں رہے، ٹھیک ہے، اور 3 دنوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک خوراک تو ان کی یہ تھی کہ حضرت ابوبکر کا غلام بکریاں وغیرہ چرا کے لے آتا تھا اور دودھ نکالتا تھا، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر وہ دودھ پی لیا کرتے تھے۔ لیکن ابن حشام نے لکھا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، نام ہے ابن حشام، ایک مورخ۔ ابن حشام کون ہے؟ ایک مورخ ہے۔ مورخ کون ہوتا ہے؟ تاریخ لکھنے والا، ٹھیک ہے، ہسٹورین جسے آپ کہتے ہیں، لکھ لیں بے شک ساتھ اس کے۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی، اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ اسما کون؟ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت اسما رضی اللہ عنہا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک وہ غار میں کھانا پہنچاتی رہی۔ ہاں جی، اب نیکسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 3 پہ، پیراگراف نمبر 2 پہ آ رہے ہیں ہم۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ جناب امیر کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ محبوس رکھا مطلب قید میں رکھا، قید میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔
اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، دہانے تک یعنی دروازے تک، غار کے دروازے تک، منہ تک، یعنی بالکل قریب، یعنی ایک دو قدم بھی آگے اٹھاتے تو اندر چلے جاتے غار کے، ٹھیک ہے۔ آہٹ پا کر، آہٹ مطلب آواز، آہٹ آواز، آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غم زدہ ہوئے، یعنی پریشان ہو گئے، ابھی یہ تو پہنچ گئے یہاں پہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب ہے کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ پیپر میں ایم سی کیوز کے طور پہ آ جاتا ہے کہ آیت کا ترجمہ لکھیں یا یہ کس سورت کی آیت ہے، تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ خون بہا کیا ہوتا ہے؟ خون بہا یہ ہے کہ خون کا بدلہ، ٹھیک ہے، خون بہا، خون کا بدلہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر وہاں پر کوئی شخص کسی کا قتل کر دیتا تھا تو بدلے میں یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا پھر یوں ہوتا تھا کہ کچھ بہت بڑی اماؤنٹ لے کر اس شخص کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا تھا، اور وہ بہت بڑی اماؤنٹ کتنی تھی؟ 100 اونٹ، یعنی یہ آج کل کے زمانے کے حساب سے بہت بڑی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے کام آتے تھے، ٹھیک ہے، آمد و رفت کے لیے سامان لانے لے جانے کے کام آتے تھے، تو اونٹوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، جس طرح آج کل گاڑیوں کی ویلیو ہے جو سامان لانے اور لے جانے کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، اور اسی اماؤنٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ان میں ایک شخص تھا سراقہ بن جاشم۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، این اس وقت، این اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے۔ کہاں سے روانہ ہو رہے تھے؟ غار سور سے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ، گراں مطلب، گراں بہا مطلب بہت زیادہ، بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ معاوضہ کا مطلب کیا ہے؟ معاوضہ کا مطلب یہ آپ انعام بھی لے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، مزدوری بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اماؤنٹ کے معنوں میں بھی آ سکتے ہیں کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، پہلے جو فال نکالی وہ نہیں میں تھی، اور اب جو ہے وہ کیا ہوا کہ گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اترا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ مکرر مطلب بار بار کی، ٹھیک ہے، مکرر کا مطلب ہے بار بار کے تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، یعنی اس کی کمزور کر دیا، ٹھیک ہے۔ مکرر کا مطلب ہے بار بار، ٹھیک ہے۔ اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ آثار کا مطلب کیا ہے؟ نشانیاں، کہ یہ کچھ اور نشانیاں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا، ٹھیک ہے، یعنی بتایا کہ قریش آپ کے بارے میں یہ اشتہار دے چکے ہیں، اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے، کہ مجھے معافی نامہ لکھ دیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا، یعنی انہوں نے اس کو انڈر لائن کر لیں کہ حضرت ابوبکر کے غلام جو ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس وقت ساتھ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو فرمان امن لکھ کر دے دیا چمڑے کے ٹکڑے پر۔ اب پیج نمبر 3 پہ لاسٹ پیراگراف ہے۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، یعنی اہل مدینہ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا، یعنی پورا شہر جو ہے وہ پوری طرح سے انتظار، ہمتن مطلب پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے، تڑکے مطلب صبح سویرے، شہر نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ کبھی یہودی نے قلعے سے دیکھا، ایک یہودی نے، انڈر لائن کر لیں، ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور کرائن سے پہچان کر پکارا۔ کرائن مطلب یعنی نشانی، یہ جیسے پیچھے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، نشانیوں سے دیکھ کر پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر مطلب اللہ اکبر، تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ سبق ختم ہو گیا اور یہ کس کتاب سے لیا گیا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انڈر لائن کر لیجیے۔